پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہہ دو کہ خدیجۃ الکبریٰ تمہارے پاس کھانا لے کر آ رہی ہے. جب وہ کھانا لے کر آ جائے تو اس کو کہہ دینا کہ اسے رب العالمین سلام بھیج رہا ہے. رب العالمین بھی سلام بھیج رہا ہے اور نوری فرشتوں کا سردار حضرت جبریل بھی اس پر سلام بھیج رہا ہے. اور خدیجہ کو خوشخبری دے دو کہ اسے جنت کی بشارت ہے کہ جنت میں نہ تھکاوٹ ہوگی نہ سر میں درد ہوگا. روایات میں آتا ہے کہ جب وہ کھانا لے کر آئی تو اس وقت کیسا منظر تھا. اس وقت جو ہے نا وہ سوئی گیس بھی نہیں تھے, سلنڈر بھی نہیں تھے ہیں جی. پھر کھانا بنانا, پھر اتنی دور آنا, پھر اتنی تھکاوٹ میں جا کر دے کر آنا. تو جب انہوں نے سارا کچھ کیا تو اللہ نے حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ کے اوپر سلام بھی بھیجا ہے اور نوری فرشتے حضرت جبرائیل امین نے بھی ان کے اوپر سلام بھیجا ہے. اور اللہ نے جنت کی بشارت بھی دی ہے اور فرمایا کہ نہ جنت میں کوئی تھکاوٹ ہوگی نہ سر کا درد ہوگا. اس روایت سے پتہ چلا کہ جو عورت خاوند کی فرما بردار ہو اللہ رب العالمین اس کو جنت کی بشارتیں عطا فرماتا ہے. جس طریقے سے حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو اللہ رب العالمین نے جنت میں جانے کی بشارت عطا فرمائی ہے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو دنیا سے اس حال میں جائے کہ اس کا شوہر اس کے اوپر راضی ہو تو اس کو جنت کی بشارت دے دو. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک عورت اتنا چل کر جائے اور تھکاوٹ بھی ہو, تھکی ہوئی بھی ہو, سر میں درد بھی ہو رہا ہو اور اتنی چڑھائی پر چل کر جائے کھانا دینے کے لیے, تو اس کی جو محنت ہے, اس نے جو محنت کی ہے اس کا صلہ اللہ نے کیا دیا ہے؟ جنت. اس کا صلہ کیا دیا ہے؟ جنت کی بشارت. اسی لیے اگر کوئی ماں بہن اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے تو اللہ نے اس کی خدمت پر اس کو جنت دینی ہے. تو ابھی ہم انشاءاللہ عز و جل یہ آپ اپنی رائٹ سائڈ پر دیکھیں, یہ قبرستان ہے جنت معالی. جنت معالی, جنت المعلی بھی کہتے ہیں اس کو, جنت معالی بھی کہتے ہیں. یہ وہ قبرستان ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد جو بچپن میں فوت ہوئی ان کی قبریں بھی اسی قبرستان کے اندر ہی ہیں. اور یہ بالکل سامنے آپ دیکھیں, بالکل سامنے آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے, مسجد جن. مسجد جن اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا, بلکہ اللہ نے قرآن کے اندر ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کا نام ہے سورت الجن. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک جنات کا گروپ آیا, جنات کی قوم آئی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں قرآن سنایا. جب قرآن سنایا تو وہ بڑے تعجب میں پڑ گئے کہ یہ کیسا قرآن ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تب سے اس کا نام مسجد جن پڑ گیا. اب یہ اپنی لیفٹ سائڈ پر دیکھیں, یہ مسجد ہے, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسجد شجرہ. مسجد شجرہ عربی میں شجراتن کہتے ہیں درخت کو. شجراتن عربی میں کہتے ہیں درخت کو, درخت درخت. تو یہاں پر روایات میں آتا ہے کہ یہاں پر ایک درخت تھا جو اپنی جڑیں اکھاڑ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام کرنے کے لیے آ گیا تھا. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ کو درخت بھی, شجر بھی
پتھر بھی حجر بھی سب کچھ آپ کو سلام کرتے تھے. جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل آیا اور اس نے اپنی ہاتھ کی مٹھی میں چند پتھر لیے ہوئے تھے اور کہنے لگا کہ اے محمد بتا دو کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بتاؤں یا تیرے ہاتھ کے اندر تیری مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ بتا دے. اس نے کہا اگر یہ بتا دے گا تو یہ تو اور اچھا ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اس کافر کے مٹھی میں جو پتھر تھا اس نے کلمہ شہادت پڑھا لیکن اس کے باوجود بھی ابو جہل مسلمان نہ ہوا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ پتھر بھی سلام کیا کرتے تھے, حجر بھی سلام کیا کرتے تھے, شجر بھی سلام کیا کرتے تھے. اس لیے اس مسجد کا نام ہے مسجد شجرہ. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارا یہ زیارتوں کا سفر اپنی پاک بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. اللہ رب العالمین آپ کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے, ایمان و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ رب العالمین آپ کے دکھوں کو تکالیفوں کو دور فرمائے. اللہ آپ کو پریشانیوں سے نجات دے. اللہ رب العالمین آپ کی ساری فیملی والوں کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی امین وما علینا الا البلاغ المبین.